السلام علیکم ناظرین، میں عالیہ مروت آپ کو پروگرام شارع امن میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ ناظرین، خیبر پختونخوا ایک ایسا صوبہ ہے جو برسوں سے جنگ، انتہا پسندی اور بد امنی کے لپیٹ میں ہے، لیکن ہر بار ایک امید بھی جنم لیتی ہے امن کی، پائیدار امن کی۔ مگر وہی سوال، کیا یہ امن جنگ کے بعد آ سکتا ہے یا پھر بات چیت، مذاکرات اور مفاہمت ہی وہ واحد راستہ ہے؟ حالیہ دنوں میں خیبر پختونخوا اسمبلی کی سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوا، جہاں صوبائی حکومت نے یہ موقف اختیار کیا کہ امن کا حل افغان طالبان کے ساتھ مذاکرات سے ممکن ہے، جبکہ عسکری قیادت نے دو ٹوک موقف اختیار کیا ہے کہ جو ہمارے سروں سے فٹ بال کھیل رہے ہو ان کے ساتھ مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں، بلکہ عسکری قیادت یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جب ٹی ٹی پی نے ٹی ٹی اے کے ہاتھ پر بیعت رکھی ہے تو ان کے ساتھ مذاکرات کیسے ممکن ہو سکتی ہے۔ یہ دو بیانیے، دو سوچیں، لیکن مقصد ان کا ایک ہی ہے، وہ ہے پائیدار امن۔ تو کیا جنگ کے بعد آنے والا امن جو ہے وہ حقیقی امن ہوتا ہے یا پھر امن صرف گفتگو، سمجھوتے اور مکالمے سے قائم ہوتا ہے؟ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں اس وقت موجود ہے خیبر نیوز کے سینئر صحافی اور بیورو چیف محمد وسیم صاحب، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ تھینک یو عالیہ۔ عالیہ، آپ نے دو الفاظ استعمال کیے ہیں، امن جی اور دوسرا آپ نے استعمال کیا ہے پائیدار امن۔ جی تو یہ میرا خیال ہے کہ آپ نے جو پوچھا ہے، میرا خیال ہے انٹرو میں آپ نے پوچھا ہے کہ کیا جنگ کے نتیجے میں جو امن آتا ہے وہ پائیدار ہوتا ہے، تو میرا خیال ہے کہ وہ وقتی امن ہوتا ہے۔ جی، پائیدار امن کے لیے آپ کو ایک مکمل اسٹریٹجی کے ساتھ آنا ہوتا ہے۔ جی اسٹریٹجی میں آپ کے کچھ محرکات اور کچھ نکات، کچھ پلان آف ایکشن یہ شامل ہوتے ہیں، تو اس پر عمل کرنے سے پھر جو امن آتا ہے وہی امن دیرپا کہلاتا ہے۔ تو اکثر ہم پہلے وہ پیپرز وغیرہ میں کہتے تھے نا کہ تفصیلی نوٹ فرمائے گا، جی بالکل، یہ پائیدار امن اور پائیدار امن میں کیا فرق ہے، کیا فرق ہے، بالکل۔ تو یہی ہے جہاں تک ہم نے پڑھا ہے، تو اس میں جو چیزیں ہیں میرا خیال ہے کہ وقتی طور پر کائنیٹیکلی انگیج کیا جائے، جو کہ اسٹیٹ کے خلاف ہو، جو کہ آئین کے خلاف ہو، جو کہ آپ کے سسٹم کے خلاف ہو، ان کے خلاف، لیکن پھر آہستہ آہستہ ان کو سیاسی شراکت دار بھی بنانا ہے آپ نے، ان کو معاشی استحکام بھی دینا ہے آپ نے، ان کو قانونی نظام بھی بہتر دینا ہے، ان کو جو پاور شیئرنگ ہے اس میں ان کو سٹیک ہولڈر بھی آپ نے بنانا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اس کے نتیجے میں جو امن آ جاتا ہے وہ پائیدار امن ہوتا ہے۔ باقی آپ اپنے سوالوں کی جانب جا سکتے ہیں۔ بالکل وسیم صاحب، جیسے کہ ہم نے پہلے بھی بات کی کہ خیبر پختونخوا اسمبلی کی سیکیورٹی کمیٹی کا جو اجلاس ہوا تھا تو ان میں دونوں طرف سے موقف بھی آئے تھے، تو آپ کے خیال میں یہاں سے جو خیبر پختونخوا کے جو حالیہ صورتحال ہے، تو آپ کے خیال میں پائیدار امن کی راہ جو ہے وہ بات چیت اور مذاکرات سے گزرتی ہے یا سخت کارروائی جیسے کہ آپریشن؟ اس میں ہم ویسے پھنسے ہوئے ہیں۔ یہ اس پہ اگر سوچا جائے دونوں جانب سے میرا مراد آپ کو پتہ ہے نا، جی ایک عسکری سائیڈ اور ایک پولیٹیکل، جو ہمارے خیبر پختونخوا کے پولیٹیکل پارٹیز ہے، جس میں اپوزیشن کا بھی تقریباً یہی ان پٹ ہے، رولنگ جماعت پی ٹی آئی کا تو یہی موقف ہے کہ ہم بات چیت کے ذریعے امن پر پہنچنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، دونوں طرف منزل مقصود ایک ہی ہے، وہ ہے امن۔ اب اس میں یہ آپریشن مطلب اب اس کی تعریف پتہ نہیں کیا ہے، یہ جو چل رہے ہیں یہ بھی آپریشن ہے، جو کہ آلریڈی یہ جو آئی بی اوز ہوتے ہیں یہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہی ہوتے ہیں، بالکل، جو کہ تھاؤزنڈز مہینے میں ہوتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ وہ تو آلریڈی چل رہے ہیں، مطلب جس طرح ہم نے ابھی میں کچھ دیر پہلے ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا، یہ ایک تھنک ٹینک ہے یو ایس کا، تو اس کے رپورٹ میں جب میں نے اس کا جو انٹرنل کانفلکٹس ہوتے ہیں ان کی حل کے لیے، پھر وہاں اس میں نے جا کے ذرا اور بھی مطلب پاکستان جیسے حالات کا اس پہ میں نے مطالعہ کیا اسی رپورٹ میں، تو اس میں انہوں نے یہ دیا ہے کہ ایک تو آپ نے اگر آپریشن کر رہے ہیں تو آپریشن کے نتیجے میں، یعنی آپریشن ایسا ہونا چاہیے کہ آپ اس کو اس پر مجبور کریں کہ وہ آ کے آپ کے ساتھ بیٹھ جائے۔ ٹھیک ہو گیا،
دوسرا فریق یا مخالف فریق جو ہے اس کے اوپر آپ نے اتنا غلبہ یا غالب ہونا ہے کہ وہ آ کے آپ کے ساتھ مذاکرات یا جو بھی ہے اس کے میز پر بیٹھ جائیں. پھر آپ اس سے کہنا ہے آپ نے کہ بھائی آپ کا مسئلہ کیا ہے, وہ آپ کو اپنا مسئلہ بتائیں گے. بلکہ ابھی تو وہ یہاں تک بات چلی گئی ہے ہمارے ڈائنامکس میں, اگر سوچیں وہاں پر تو تیار لسٹ بنا ہوتا ہے مطالبات کا, دوسری سائڈ سے بھی آپ کو ایک لسٹ دی جاتی ہے کہ یہ ہے ہمارے مطالبے ہیں. تو ان مطالبات پر اگر ان کی پوزیشن کمزور ہو تو وہ انہی مطالبات کے اوپر کمپرومائز بھی کریں گے, اس میں تھوڑا سا نرمی بھی لے آئیں گے, اس میں تھوڑا سا چند ایک نکات سے دستبردار بھی ہو سکتے ہیں. باقی آپ انہی نکات میں ان کے ساتھ بات کر لیں تاکہ ان کو یہ ہو. اب عالیہ ایک بات ہے, فرض کریں ہم کہیں کہ کچھ عناصر ہیں, کچھ عناصر کا مطلب ہے فرض کریں ہم کہہ دیں کہ 1200 عناصر ہیں جو اسٹیٹ کے خلاف ہیں, جو اداروں کے خلاف ہیں, جو آئین کے خلاف ہیں, جو نظام کے خلاف ہیں, جو اسلامی نظام کے نفاذ کے خواہاں ہیں. لیکن اسلامی نظام تو ویسے یہ ان کی طرف سے ایک شک ہوتا ہے, ایک مطالبے میں یہ بھی ایک ہوتا ہے. تو اب اگر ان 1300 بندوں کو ہم ایلیمینیٹ کر دیں تو کیا وہ جو سوچ ہے وہ سوچ ان بندوں کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے کہ نہیں, وہ رک جاتی ہے, پھر سے وہ سوچ شروع ہو جاتی ہے. اب ہم نے جو مداوع کرنا ہے, جو روک تھام کرنا ہے, یہ میرا خیال ہے کہ ہم نے اس سوچ کا, اس نظریے کا کرنا ہے. اس نظریے میں جہاں اصلاح کی ضرورت ہے اس میں اصلاح ہم نے لانی ہے. مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے مطلب اتنا وہ ہو کہ آپ ایک فریق کو, جب 2 فریقین ہو, یہ تو فریقین نہیں ہے, یہ تو ریاست ہے اور باقی غیر ریاستی عناصر جو کہ ریاست کے خلاف ہیں, تو اس میں بھی مطلب 2 سائیڈز چلیں, 2 سائیڈز کو ہم کر لیتے ہیں. ایک سائیڈ دوسری سائیڈ پہ جب غلبہ پائے تو وہ دوسرا سائیڈ پھر آپ کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے اس مذاکرات اور اس کے ٹیبل پر. تو جو رپورٹ میں پڑھ رہا تھا تھنک ٹینک کا, اس میں جو چیزیں آئی ہیں اس میں سب کچھ وہ شامل ہے جو ہمارے نیشنل ایکشن پلان میں شامل ہیں, جو ہم نے 2014 میں اے پی ایس واقعے کے بعد متفقہ طور پر سیاسی, عسکری, سب نے قیادت نے سر جوڑ کر یہ نیشنل ایکشن پلان بنایا تھا. یہ نیشنل ایکشن پلان میں وہ ساری باتیں جو ہے نا وہ شامل ہیں جن کے ذریعے ہم امن بھی لا سکتے ہیں, اور وہ امن جو ہم نے انٹرو میں بتایا ہے دیرپا امن. جی بالکل. وسیم صاحب اس پر آگے گفتگو بھی جاری رکھیں گے. اس وقت ہمارے ساتھ کال پر موجود ہے مشتاق یوسف زئی صاحب جو سینئر تجزیہ نگار بھی ہے, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مشتاق صاحب آپ کو آواز کلیئر آ رہی ہے؟ جی بالکل آپ کی آواز آ رہی ہے. مشتاق صاحب آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کی اسمبلی کے جو سیکیورٹی کمیٹی کا جو اجلاس ہوا تھا تو اس میں صوبائی حکومت جو ہے وہ کہتی ہے کہ افغان طالبان کے ساتھ مذاکرات کر کے امن جو ہے وہ لائے جا سکتا ہے, جبکہ عسکری قیادت جو ہے وہ کہتی ہے کہ مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بازی کے جو عسکری موقف ہے وہ بھی ہے اور جو ہے وہ اب مزید مذاکرات نہیں کرنا چاہتی, وہ کہتے ہیں کہ آنی ہاتھ سے جو ہے وہ نمٹا جائے گا. آپ کے خیال میں کیا سخت کارروائی جو ہے وہ واقعی دیر پر امن لا سکتی ہے؟ اصل میں کوشش تو سب کی ہے کہ پاکستان میں امن آ جائے, اور میرے خیال میں یہ کوشش کرنی بھی چاہیے, لیکن اس وقت یہ ہے کہ کوآرڈینیٹ ایفرٹس نہیں ہو رہی. ہر بندہ جو ہے وہ خود سے انہوں نے شروع کیا ہے, کوئی کہتے ہیں میں نے بات چیت کرنی ہے, کوئی کہتے ہیں کارروائی کرنی ہے. میرے خیال میں یہ جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے اور یہ انہوں نے ضد بنائے ہوا ہے کہ ہم نے مذاکرات کرنے ہیں اور ہم نے افغانستان جانا ہے, تو بالکل یہ شوق پورا کر لے, لیکن یہ خود کلیئر نہیں ہے. اصل میں ان کو پتا ہے کہ اگر یہ افغانستان جا بھی وہ خود بھیج دیتے ہیں اور ان کی افغان طالبان سے بات چیت بھی ہوتی ہے, تو پھر بھی جو ہے یہ بیٹھیں گے پاکستانی طالبان کے ساتھ. تو کیا یہ جو وہاں پہ پاکستانی طالبان ہیں کیا وہ ان کی بات مانیں گے؟ کیونکہ اس وقت تو آپ کو پتہ ہے کہ پورے میں وہ پہلے ہوئے ہیں, ان کا رویہ بھی جاری ہے,
تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ افغان طالبان سے بات کر کے اس کو سمجھائیں گے؟ مشتاق اور صاحب، دوسری بات یہ کہ یہ اس کو اگر ہم ریاست ہوتی ہے، اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ بات ہوتی ہے. اگر یہ بات چیت کرنی بھی ہے تو اس سے پہلے بھی جب پاکستان نے پاکستانی طالبان کے ساتھ بات چیت کی تھی تو افغان طالبان نے اس میں کلیدی کردار ادا کیا تھا. انہوں نے بتایا تھا میں نہیں سکتا کہ صرف ایک صوبہ یا ایک پارٹی جو ہے وہ جا کے یہ کام کر سکتی ہے. یہ بہت سنجیدہ اور یہ بہت سینسیٹیو معاملہ ہے، اور یہ صرف اس لیے یہ بیان دے رہے ہیں کہ ہم نے بات چیت کرنی ہے کہ اس وقت سب کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کی اور مرکز کی اختلافات ہے، تو یہ سب پورا کر لیتے ہیں. لیکن جس مقصد کے لیے یہ جانا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں امن آئے، خیبر پختونخوا میں امن آئے، یا کوئی جو مختلف ملیٹنٹ گروپس ہیں وہ ہتھیار رکھیں گے، تو وہی ان کو کبھی کامیابی نہیں ملے گی. مشتاق صاحب، آپ نے فرمایا کہ طالبان کیا افغانستان میں افغان طالبان کی بات کو آسانی سے مان جائیں گے اور وہ ہتھیار پھینکیں گے، تو اس کو اگر دوسری اینگل سے ہم دیکھیں تو ہمیں تو یہ بھی بتایا جاتا ہے عسکری حلقوں کی جانب سے کہ ٹی ٹی پی جو ہے انہوں نے ٹی ٹی اے کے امیر کے ہاتھ پر بیعت بھی کیا ہے، اور ہم نے ویسے بھی یہ مشاہدہ ہم رکھتے ہیں کہ پاکستانی طالبان افغانستان میں نیٹو اور ان کے خلاف جب وہ لڑ رہے تھے تو وہ باقاعدہ ان کے فوٹ سولجرز بنے تھے اور ان کے ساتھ لڑے بھی ہیں. تو کیا افغان طالبان پاکستان کی طالبان کو مجبور مطلب کرنا پسند کریں گے جبکہ وہ ان کے ساتھ لڑے بھی ہوں، وہ ان کے فالوورز بھی ہوں نظریاتی طور پر بھی؟ مختلف فیکٹرز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ جو پاکستانی طالبان ہیں ان کے بڑے قریبی روابط ہیں افغان طالبان کے ساتھ. انہوں نے اکٹھا یہاں پہ وقت گزارا ہے. پاکستانی طالبان نے ان کا بڑا ساتھ دیا ہے امریکہ کے خلاف جب ان کی جنگ جاری تھی افغانستان میں. ان کو زیادہ خود کو شامل لاور جو ہے وہ پاکستانی طالبان پرووائڈ کرتے تھے، تو ان کی بڑی قربانی ہے افغان طالبان کے لیے. دوسرا ہے کہ یہ نظریاتی لحاظ سے بھی کافی قریب ہے پاکستانی طالبان اور افغان طالبان. اور ایک چیز ہے کہ افغان جو ہے اور افغان طالبان افغانیت بہت کچھ طرح ملک کے بارے میں وہ اکثر جو ہے وہ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں جس سے ان کو پیدا ہو جتنے بھی افغان ہیں طالبان آپ تو وہ افغانستان کے متعلق بہت پرٹیکولر ہوتے ہیں، تو اس لیے وہ آگے بھی بڑی جلدی سے وہ پھیل لیتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک زمانے میں جب پاکستان میں سختی جاری تھی تو پھر افغان طالبان نے بھی تھوڑا سا پش کیا، تو پھر پاکستانی طالبان نے گلے کی شکل میں گلے سیکرٹ تو ایک تو وہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت چونکہ اگر افغان طالبان چاہیں گے بھی پاکستان تو وہ تب کریں گے جب یہ پاکستان اور افغانستان اور افغان طالبان اس وقت جو مس انڈرسٹینڈنگ ہے، جو تعلقات خراب ہے، جب یہ ٹھیک ہوں گے تب یہ کریں گے، لیکن اس وقت اس کو نہیں کریں گے. اس وقت مشتاق یوسفزئی کی آواز سگنل پرابلم ہے، اس کے بعد ساتھ دوبارہ کانٹیکٹ کرتے ہیں. اس وقت وسیم صاحب کی طرف آتے ہیں. وسیم صاحب، ہم بات کر رہے تھے شدت پسندی اور اس کے نظریاتی حوالے سے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ شدت پسندی اب زیادہ نظریاتی رخ اختیار کر چکی ہے؟ میرا خیال ہے کہ اب کا لفظ آپ نے استعمال کیا ہے، لیکن شدت پسندی جو ہے یہ نتیجہ ہے اس کی، مطلب وہ نظریاتی طور پر بھی انسان اگر کسی تنظیم کا کسی پیشرو کا فالوور بنتا ہے تو وہ ظاہر ہے پھر اس کے نظریے کو بھی اپناتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ وہ شدت پسند تبھی بن جاتا ہے جب کسی وہ شدت پسند تنظیم کے نظریے کو فالو کرتا ہے. تو اب ظاہر ہے اس میں پھر وہ انتہا پسندی بھی آ جاتی ہے. بالکل. مشتاق یوسفزئی صاحب لائن پر ہے. بالکل مشتاق صاحب، وہ جو جس طرح ہم نے وہ سوال کیا تھا افغان طالبان کے حوالے سے کہ کیا وہ پاکستانی طالبان کے خلاف کارروائی کرنا پسند کریں گے یا وہ برداشت کر لیں گے، اس کا جواب تو آپ نے دے دیا. یہ جو ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ خیبر پختونخوا کا بیانیہ ہمیں کسی اور طرف لے کے جا رہا ہے، جبکہ مرکز اور ریاستی اداروں کا بیانیہ تو وہ یہی ہے کہ
آہنی ہاتھوں سے نمٹیں گے. تو اس کے اوپر کیا آپ بھی سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر سیاست ہو رہی ہے امن کے موضوع کے اوپر؟ جی بالکل. خود تحریک انصاف کے لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ یہ جو ان کا بیانیہ ہے کہ ہم نے اوپر بھیجنا ہے افغانستان، اصل میں یہ دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں مرکزی حکومت کے اور جو ہمارے سیکیورٹی ادارے ہیں، تاکہ ان کے اوپر دباؤ ڈالے کہ ہاں یہ واقعی لوگ چاہتے ہیں کہ افغانستان اوپر بھیجے. درحال میں سے پہلے بھی ہم نے کئی وقوت افغانستان بھیجے ہیں، بالکل. لیکن جس طرح میں نے کہا کہ اگر مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں امن آ جائے، اور اس وقت جو تقریباً 20-25 ہزار پاکستانی فائٹرز بیٹھے ہیں مختلف روس کی شکل میں، تو وہ ہتھیار پھینکیں گے، ایسا ممکن نہیں ہے. یہ بالکل پاکستان کی سیاسی جماعت کے کہنے پہ یا ایک صوبے کی وفد کے کہنے پہ یہ کبھی نہیں اس طرح. اور جس طرح میں نے کہا کہ یہ افغان طالبان چاہیں گے کہ یہ مسئلہ حل ہو، لیکن یہ تب ہوگا جب پاکستان کی حکومت اور افغان طالبان کے درمیان جب تعلقات اچھے ہوں گے. تو اس وقت وہ یہ بالکل نہیں چاہیں گے. جس طرح پہلے ہوتا تھا نا اشرف غنی صاحب کے دور میں اور کرزئی صاحب کے دور میں، ایگزیکٹلی وہی پوزیشن اس وقت افغان طالبان کی ہے. وہ چاہتے ہیں کہ پاکستانی طالبان کے ذریعے پاکستانی حکومت کو بلیک میل کرے، اور ان کی جو مجبوری ہے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ان کی بڑی مجبوری ہے پاکستان کی، اور وہ جس طرح کی ڈیمانڈ کریں گے پاکستانی حکومت اس کو ایکسپٹ کرے گی. تو اس لیے یہ جو ہے کبھی نہیں چاہیں گے کہ یہ معاملہ اتنا آسانی سے وہ حل کرا سکے یا وہ اس میں اپنا رول ادا کرے. لیکن یہ جو بار بار سننے میں آ رہا ہے کہ تحریک انصاف والے کہتے ہیں حکومت بھیجنے، یہ شوق بالکل پورا کر لے. میرے خیال میں مرکزی حکومت کو چاہیے کہ بھیجے، کیا بالکل یہ شوق پورا کر کے اب چلے جائیں آپ. ویسے مشتاق صاحب ان کے بھی کامیابی نہیں ہوگی، کیونکہ وہ جو لوگ ہیں ان کے ہزاروں فائٹرز ہیں، اور ان کے جو قیدی ہیں وہ جو ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ان قیدیوں کو رہا کیا جائے، پھر آگے بات چیت ہوگی، وہ تو فوج کے پاس ہے، سیکورٹی اداروں کے پاس ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں پاکستانی طالبان کے ہمیں جو ہے اسپیس دی جائے پاکستان کی قبائلی علاقوں میں، تاکہ وہاں پہ جس طرح افغانستان میں افغان طالبانی حکومت قائم کیے، ہم بھی اس طرح یہاں پہ حکومت قائم کریں، ہمارے لوگ یہاں پہ امن کے ساتھ رہ سکے، ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی، جس طرح اسلحہ وہ رکھنا چاہتے ہیں اس کی کوئی پابندی نہیں ہوگی. تو یہ تو صوبائی حکومت کر ہی نہیں سکتی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو اس وقت وزیر اعلیٰ ہے یہ خود اپنے جو ضلع ہے خیبر ڈسٹرکٹ، یہ وہاں نہیں جا سکتا. اور اس لیے ان کو پتہ ہے کہ وہاں پہ اس وقت جو 5 خطرناک گروپس ہیں ملیٹنٹس کی، انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے تیرا ویلی میں، تو یہ بیچارے تو خود اپنے علاقے میں نہیں جا سکتے. تو یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے پاکستان کا، اور اللہ کرے کہ یہ مسئلہ حل ہو اور امن طریقے سے حل ہو، کیونکہ پاکستان کے پاس جتنے ہتھیار تھے وہ استعمال ہوئے ہیں، لاکھوں لوگ جو ہیں اس سے متاثر ہوئے ہیں، روزانہ کے حساب سے سیکورٹی اداروں کے لوگ مر رہے ہیں. اچھا مشتاق صاحب، لوگ بھی تنگ ہیں جہاں پہ مسئلہ ہے، لیکن جس طرح کا حل یہ ڈھونڈ رہے ہیں اور ان کو نظر آ رہا ہے یہ ممکن نہیں ہے کہ اس طرح. مشتاق صاحب، دنیا کے تھنک ٹینکس کی اسٹڈی جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ایک وقتی امن ہوتا ہے، وقتی امن کائنیٹک آپریشنز کے ذریعے آتا ہے، لیکن پائیدار امن جو ہے وہ کہتے ہیں بعض نکات وہ جو بیان کرتے ہیں وہ اکثر ہمارے نیشنل ایکشن پلان میں آلریڈی وہ موجود ہے. پھر ہمیں بتایا جاتا ہے کہ نیشنل ایکشن پلان کے 1 سے لے کے 5 تک جو شقیں ہیں اس پر عمل درآمد ہوتا ہے، باقی کے اوپر نہیں ہوتا. تو جب نہیں ہوتا تو پھر اس کے بارے میں نیشنل ایکشن پلان سے ہم کیوں یہ خواہش اور یہ تمنا اور یہ توقع رکھیں کہ اس کے نتیجے میں خود بخود دہشت گردی ختم ہو جائے گی؟ اصل میں جس طرح میں نے ذکر کیا کہ یہ نہ ایک صوبے کا مسئلہ ہے، نہ ایک سیاسی جماعت کا مسئلہ ہے، یہ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے. اور چونکہ خیبر پختونخوا کی ایک لمبی سرحد ہے افغانستان کے ساتھ، اس لیے سب سے زیادہ جو امپیکٹ ہوتا ہے، جو متاثر ہوتے ہیں لوگ، تو وہ خیبر پختونخوا ہی کے ہیں. تو اس لیے زیادہ شدت سے اس کو محسوس کیا جا رہا ہے یہاں پہ ہمارے صوبے میں. تو میرے خیال میں جو بھی ہو سکتا تھا ملیٹریلی پاکستان نے کیا ہے، جو وسائل تھے وہ استعمال ہوئے ہیں، اتنے بڑے ملٹری آپریشن ہم نے کیے ہیں، اور شاید آپ کے علم میں ہے کہ اتنی زیادہ ڈسپلیسمنٹ افغانستان میں کبھی نہیں ہوئی. حالانکہ وہاں پہ فورن ٹورسٹ ہے اور انہوں نے بڑی کارروائی کی، لیکن
اور کبھی انہوں نے اتنی بڑی ڈسپلیسمنٹ نہیں ہونے دی. لیکن پاکستان میں ڈسپلیسمنٹ بھی ہوئی اور اتنا تحاشا کا استعمال ہوا, بازار مارکیٹ پورے کے پورے گاؤں جو ہے وہ مجمٹ ہو گئے. لیکن مسئلہ ابھی تک ہے, اور ایک ہی ملٹری کاروائی تھی جو جس سے ملٹری پاکستان میں ختم ہوئی تھی, وہ تھی ضرب عضب جو 2014 میں شمالی وزیرستان میں شروع کی گئی. لیکن یہ تیسری گورنمنٹ ہے تحریک انصاف کی. ان سے پوچھے کہ یہ جو ملٹری پاکستان میں ختم ہوئی تھی تو پھر کیسے واپس آ گئی. یہ لوگ ناراض ہوتے ہیں جب آپ ان کے سامنے سچ بولتے ہیں تو پھر ختم ہوتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ آپ نے ہماری مرضی کی سچ بولنی ہے, پھر یہ خوش ہوتے ہیں. تو انہوں نے خود ان کے ساتھ بات چیت کی, پھر ان کے لوگوں کو لایا. خود یہاں پہ بریفنگ میں بتایا گیا تھا کہ 8,000 کے قریب لوگ اس مذاکرات کے بعد خیبر پختونخوا میں داخل ہو گئے تھے, جو ان کے ساتھ تحریک انصاف کی حکومت میں بات چیت کی گئی تھی. اور جب ان کی حکومت ختم ہوئی اور پھر جن بھی گورنمنٹ بنی تو بات چیت ختم ہوئی, تو انہوں نے حملے شروع کیے. تو یہ تو خود یہ نہیں مان رہے, لیکن خود ہی لوگ لے کے آئے تھے. بدقسمتی سے جب پاکستان میں یہ دہشت گردی کے خلاف جنگ شروع ہوئی ہے تو ان کو تحریک انصاف والے کبھی بھی آن نہیں کرتے, اور بلکہ انہوں نے مزید کنٹروورشل بنا دیا اس جنگ کو کہ یہ فلاں کی جنگ ہے, فلاں کی جنگ ہے. تو آپ ان ممالک کو بتاتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی بڑا بنا نہیں ہے, جہاں پہ تو افغانستان میں افغان طالبان کی فورس ہے, امریکہ نہیں ہے, فورسز نہیں ہے, لیکن پاکستان میں حملے سے زیادہ ہو رہے ہیں. اور پولیس پیراملٹری فرنٹیئر کو بہت بہت شکریہ مشتاق صاحب اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. ناظرین اس وقت لیتے ایک چھوٹا سا بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. بیک ناظرین. وسیم صاحب, ہم ابھی جو ہے آپریشنز کے اوپر بات کر رہے تھے, جنگ کے حوالے سے بھی بات کر رہے تھے, جیسے کہ مشتاق یوسفزئی صاحب نے بھی کہا. ماضی کے آپریشن کے بعد جو ہے, ماضی میں بھی بہت سارے آپریشنز ہوئے, اس کے بعد جو امن قائم ہوا ہے وہ کم وقت کے لیے تھا, کم امن کہہ سکتے, پائیدار نہیں تھا. تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ میرا خیال ہے کہ جو جس طرح مشتاق صاحب نے فرمایا ابھی کہ ضرب عضب جو ہمارا ایک مطلب بڑا ڈیسائسیو وہ تھا, آپریشن تھا, جس کے نتیجے میں ہم نے باقاعدہ دیکھی ہے, باقاعدہ ڈکلائن دیکھی ہے. اس میں خاص کر یہ جو 2017, 18, 19, 20 یہاں تک کہ 21 تک 21-22 تک ہم نے دیکھا ہے کہ ڈکلائن بھی آیا تھا, کوئی نام بھی نہیں لے رہا تھا ان تنظیموں کا, نہ کوئی مطلب کوئی کارروائی بھی نہیں ہوتی تھی, بلکہ لوگ تقریباً میرا خیال ہے کہ بھول چکے تھے, ان کے ناموں تک لوگ بھول چکے تھے. لیکن جب سے وہ دوبارہ انہوں نے کم بیک کیا ہے اور دوبارہ انہوں نے وہ شروع کیا ہے اٹیکس وغیرہ, تو اس سے اب پھر ہمیں اسٹیٹسٹکلی بتایا جاتا ہے کہ 2025 میں ابھی تک جو واقعات پیش آئے ہیں یہ بلکہ 2024 کا پچھلے 10 سالوں میں سب سے زیادہ وہ تھے, اٹیکس بھی تھے, آپریشنز بھی پھر ظاہر ہے ریزلٹنٹلی یا جواباً آپریشنز بھی پھر اسی حساب سے زیادہ ہوتے ہیں تعداد میں. تو جو وجہ ہے, جو وجوہات بیان کی گئی ہیں, بظاہر تو وہ اس میں جو زیادہ تر واقعات پیش آئے ہیں یہ خیبر پختونخوا ہی میں پیش آئے ہیں, بلکہ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ پاکستان کے دوسرے علاقوں میں دہشت گردی کے واقعات میں کمی واقع ہوئی ہے, جبکہ خیبر پختونخوا میں اضافہ ہوا ہے. اب اضافہ کیوں ہوا ہے؟ جس طرح مشتاق صاحب نے جس طرح کہا ہے کہ اونرشپ پی ٹی آئی نہیں لے رہی, بلیم کا بھی نہیں لے رہی. اب یہ جو باتیں ہیں 2021 میں اور پھر جا کے 22 کے سٹارٹ تک ہم یہ تعریفیں سن رہے تھے بات چیت کے عمل کا, اسی پی ٹی آئی کے وزراء سے سنتے تھے, اسی پی ٹی آئی کے چیئرمین صاحب سے سنتے تھے کہ بھائی بات چیت اور ہم مین اسٹریمنگ کر رہے ہیں اور یہ ہمارے اپنے بچے ہیں اور یہ آئین بھی مانیں گے اور یہ قانون بھی مانیں گے اور ہم ان کو کہیں گے کہ یہ آپ یہ کرو تو وہ یہ کریں گے, اور یہ بندوق کو دوبارہ وہ تو جب بعد میں وہ آیا ہے ان کا جو وہ جس کے اوپر دستخط ہوئے تھے وہ جو مذاکرات تھے جن ٹی او آرس کے اوپر
اس میں تو یہ کہا تھا باقاعدہ ان کو علاقے دیے گئے تھے، ان علاقوں میں وہ ان کو یہ کھلی چھوٹ دی تھی کہ آپ لوگوں کا اپنا اختیار ہوگا ان علاقوں میں. یہ تو اب کوئی 2 سال 3 سال پہلے کی بات ہے. جی جی. تو اب اگر آپ ایک طرف یہ ہے، ایک دوسری طرف وہ آپ وہ کر رہے ہو، تو میرا خیال ہے کہ ریاست کو، اب میں ریاست کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، ٹھیک ہو گیا، ریاست کو ایک پالیسی اپنانی ہوگی، یا تو وہ والا کہ بس ختم کر رہے ہیں ہم ان کو، لیکن ختم کرنے والا کے اوپر پھر 2 دفعہ ہم نے سوچنا ہے کہ بھئی اب ہم ختم اس کو تو چلیں ہم ختم کریں گے، فرض کریں 35,000 ہے 40,000 ہے جتنے بھی ہیں، اس کو تو ہم ختم کریں گے، لیکن کیا وہ جو سوچ ہے، وہ جو محرکات ہے جس کی وجہ سے لوگ انتہا پسندی، شدت پسندی اور آخر میں پھر دہشت گرد بننے تک جو جاتے ہیں، کیا وہ سوچ وہ اسباب ہم ختم کریں گے ان کی وجود کے ختم ہونے سے؟ تو اس کے اوپر میرا خیال ہے کہ پھر دوبارہ سوچنا پڑے گا. البتہ یہ بھی ہے کہ وہ محرکات جس کی وجہ سے دہشت گرد بنتے ہیں، اگر ہم کائنیٹیکلی پہلے والا آپشن لے لیں اور بعد میں وہ جو دوسرے جو ہمیں بتائے گئے ہیں کہ یہ پورا ایک میکینزم ہے. بالکل. یہ محرکات کیا ہو سکتے سر؟ یہی ہے، آپ کی غربت ہے، ناانصافی ہے، آپ کی یعنی تعلیم کا نہ ہونا ہے، آپ کا زیادہ تر بس وہی چیزیں ہیں، ناانصافی ہے، اور تو انہی وجوہات کی بنا پر بندہ چلا جاتا ہے تنظیموں کے پاس. بالکل. وسیم صاحب، اگر یہ ابھی آپ نے کہا ہے کہ نظریاتی جنگ، اگر یہ نظریاتی جنگ ہے تو پھر اس سے نمٹنے کے لیے کیا وہ کریں گے؟ بیانیہ ہوگا یا مکالمہ یا عسکری طاقت کے ذریعے؟ کون سا راستہ زیادہ مؤثر ہوگا؟ بیانیہ آپ نے بنانا ہوگا، ریاست کا بیانیہ ایک ہونا ہوگا. یہ نہیں ہے کہ ریاست کے جو اکائیاں ہیں وہ کسی دوسری بیانیہ کو لے کے چلے اور مرکز جو ہے وہ کوئی ایک دوسرا بیانیہ اس کے پاس ہو. تو ایک بیانیہ کے ساتھ ہم نے چلنا ہوگا، اور ایک بیانیہ جو کہ ہم کہہ رہے ہیں اسی بیانیے کے، یہ بیانیہ جو ہمارا ہوگا یہ ان کے بیانیے کے کاؤنٹر میں ہوگا، یعنی یہ باقاعدہ اس کے مقابلے کا ہوگا، اس کے ٹکر کا ہوگا. تو تبھی میرا خیال ہے کہ ہم بیانیے میں ان کو ماریں گے. دیکھیں، ایک طرف پوری ریاست ہے، ریاستی مشینری ہے، وہ بھی ہے، دوسری طرف ایک گروپ ہے، بڑا گروپ ہے، چلے، لیکن وہ گروپ جو ہے وہ اپنا بیانیہ آپ کے معاشرے میں ان کا بیانیہ مطلب کسی حد تک وہ کامیاب ہو جاتا ہے، لوگوں کو وہ لوگ لے لیتے ہیں اس بیانیہ کو، ان کو شامل کر لیتے ہیں، جوائن کر دیتے ہیں. تو اب ایک ریاست جس کے پاس ریاستی مشینری ہے، جس کے پاس حکومتیں ہیں، جس کے پاس چلانے کے لیے پیسہ بھی ہے، سب کچھ ہے، تو وہ کیوں نہیں کر سکتا اپنے بیانیے کو؟ ویسے وسیم صاحب یہ بتائیے گا کہ آج کل کے جو صورتحال ہے تو کیا ہم امن کے حوالے سے ایک ہی صفحے پر کھڑے ہیں؟ چاہے آپ پولیٹیکل ویو سے لے لیں، عسکری قیادت سے لے لیں، تو کیا ہم ایک بیانیے کے صفحے پر ہے؟ ویسے میرا خیال ہے کہ ایک تو جس طرح میں نے کہا ہے کہ یہ جو پالیسی بار بار چینج ہوتی ہے، قیادت تبدیل، پالیسی تبدیل، قیادت تبدیل، پالیسی تبدیل، یہ والا معاملہ میرا خیال ہے اپروچ جو ہے، اپروچ ہم نے ایک رکھنا ہوگا، ایک ہی اپروچ. اور اس کے ساتھ چاہے پھر قیادت، سیاسی قیادت تبدیل ہو یا عسکری قیادت تبدیل ہو، لیکن ہمارا اپروچ ایک ہی ہونا چاہیے. یہ تو نہیں ہے، شخصیات کے تابع تو نہیں ہو سکتی نا پالیسیاں، کہ ایک شخصیت آئے وہ کہے نہیں مجھے گرین والی پالیسی چاہیے، دوسری شخصیت آئے وہ کہتے ہیں نہیں مجھے ریڈ والی پالیسی چاہیے. تو ہم یہ ریڈ اور گرین میں کھیلتے کھیلتے پھر معاملات خراب ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ دہشت گردی ہے، یہ کوئی عام وہ نہیں ہے. ہماری فوج لڑ رہی ہے اور کتنے عرصے سے، کتنے سالوں سے، کتنے عشرے سے زیادہ ہو گیا ہے کہ آپ کی فوج لڑ رہی ہے، اور یہ کوئی ایسی جنگ نہیں ہے، یہ بہت تکا دینے والی جنگ ہے. میرا خیال ہے یہ تو ہماری فوج ہے اور ان کو وہ اپنا سمجھتے ہیں ملک کو، ورنہ باقی ممالک آپ نے دیکھا ہوگا سیریا میں فوج کتنے سالوں کے لیے لڑی ہے، وہ باقاعدہ انہوں نے بندوق رکھ دیے کہ بھائی ہم نہیں لڑ سکتے. تو اب اگر آپ کے لوگ قربانیاں دے رہے ہوں، شہید مل رہے ہوں ان کو، اور آپ بیانیہ کھیل رہے ہوں، تو میرا خیال ہے کہ یہ
नाइंसाफ़ी भी है और गैर संजीदा अप्रोच भी है। संजीदा अप्रोच के साथ, एक ही पॉलिसी के साथ, एक ही बयानिए के साथ रियासत ने आना होगा, तब इसका रोकथाम जो है ना वो पॉसिबल है। ये ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है। मतलब एक मुल्क का, अभी हमारे इंडिया के साथ देखें, मई में क्या हुआ, वो जो मारिका हक था, एग्जैक्टली उसमें अभी आप जाके देख रहे, डोनाल्ड ट्रंप साहब तो वैसे भी प्राइवेट निजी महफिलों में भी वो कहते हैं 7 जंग उसके गिराए गए थे ना। बिल्कुल। तो अब ये है कि हमने उनको कितनी आसानी से, एक मुल्क दूसरे मुल्क का, और वो भी एटमी मुल्क है, कई गुना आपसे बड़ा मुल्क है, लेकिन उसको आपने काबू किया, कम से कम इतना तो मानेंगे, शिकस्त नहीं दी है, चले नहीं दी है, काबू तो कर लिया है ना मई में। बिल्कुल। तो क्या ये मुट्ठी भर दहशतगर्द हम काबू नहीं कर सकते? लेकिन है क्या इसमें, यही वो स्प्लिट्स हैं, ये स्प्लिट्स हमने ख़त्म करने होंगे। ओके वसीम साहब, इस वक्त लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। इस वक्त हमारे साथ कॉल पर मौजूद है खैबर पख्तूनख्वा अपोजिशन जमात अवामी नेशनल पार्टी से अरबाब उस्मान साहब। आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। हेलो जी सर, आवाज़ आ रही है आपको? आ रही है। सर, हम बात कर रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा के अमन के पायदार हल के ऊपर। तो सर ये बताइएगा कि सूबाई हुकूमत का मौक़िफ़ है कि अमन का हल जो है वो मुज़ाकरात से है, जबकि अस्करी क़यादत कहती है कि अब मज़ीद मुज़ाकरात जो है वो नहीं है। ये दो मुख्तलिफ बयानिए एक ही रियासत में, क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया। इसमें बेसिकली जो पीटीआई की गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी है, एतमाद है, उनकी जो बातें हैं उस पर तो पीटीआई एतमाद नहीं कर सकते, ये एक हकीकत है। उसके साथ अगर आप देखें तो हम कभी भी अमन बगैर अवाम को एतमाद में लिए हुए नहीं ले सकते हैं। ये एक तारीख रही है, ये तारीख पाकिस्तान की भी रही है, ये तारीख दुनिया की भी रही है। अभी जो हमारी स्टैब्लिशमेंट है, बिल्कुल उनको अपनी, हम सबसे पहले अवामी नेशनल पार्टी ये नहीं चाहती है कि यहाँ पे इंसर्जेंसी हो। आपको इसकी तारीख की मालूमात भी है। हमारा बयानिया बादशाह खान से लेकर अभी तक और खासकर पिछले 15 सालों में अमन के लिए सिर्फ रहा है। अमन को बहाल और बरकरार रखने के लिए बगैर पब्लिक की ओनर्स के या रिस्पॉन्सिबिलिटी वो नहीं हो सकता। लिहाजा जो भी ऑपरेशंस हो रहे हैं, कम से कम उसमें मैं इतना कहूंगा कि जो हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो जिम्मेवार लोग हैं, जो क्रेडिबल लोग हैं, उनको ऑन बोर्ड लिया जाए। दूसरा, जहां भी कार्रवाई होती है, कम से कम जो अभी एक नैरेटिव या सोच लोगों की बनी है कि ये, और हमने देखा भी है कि जो आवाम इसमें मुतासिर हो रहे हैं, तो उसका भी इस जरिए से एक तरीके से हम सही उसको मैनेज कर सकेंगे। दूसरी बात यह है कि अभी तक सवाल ये पैदा होता है कि अगर आप मुलाकात हम तालिबान या इंसर्जेंट तो कभी भी नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात इसमें यह है कि अफगानिस्तान के लोग जो हैं उनके साथ हमारा कोई ऐसा इशू नहीं है, और ये बात सबको पता होना चाहिए। मैं इसी जुमले में आपको ये भी बताता जाऊं कि अफगान मुहाजिरीन जो यहाँ पे हैं, अगर उनका एग्जिट भी हो रहा है, जो होना चाहिए, लेकिन बाइज्जत तरीके से होना चाहिए। जिस तक बात है तालिबान की, तो उसमें कोई भी दुनिया में गवर्नमेंट उनको नहीं मानती है। सबसे पहले हमें ये चाहिए कि सवाल ये पैदा होगा कि पख्तूनख्वा बाशमूल बश डिस्ट्रिक्ट के पिछले 40 साल से फ्रंट लाइन से कुर्बानी दे रहा है पाकिस्तान के लिए, लेकिन हमारे ऊपर फिर ये तजुर्बे क्यों किए जा रहे हैं? आया हमने 40 सालों में कुछ सीखा है कि नहीं सीखा है?
ہمارے ابھی آپ مرج اضلاع کو تو چھوڑیں، سینٹرل سٹیز میں بھی سیف سٹیز نہیں ہیں. وہ کیوں نہیں ہیں؟ حکومت سے سوال یہ کیا جائے کہ آپ تو ٹھیک ہے، یہ ہمارا سب کا مسئلہ ہے، اس کو طریقے سے پبلک آن بورڈ لیے یہ مسئلہ کبھی بھی حل نہیں ہوگا. لیکن انہوں نے ابھی تک پولیس کو امپاور کیوں نہیں کیا ہے؟ جو عمران خان کا ایک بیانیہ پچھلے دور میں تھا کہ ہم نے پولیس ریفارمز لائے ہیں، تو آپ کو سینٹرل ایریا میں دیکھیں کہ اسٹریٹ کرائمز کتنی زیادہ ہو رہے ہیں، اور وہ ہمارے اختیار کی بات ہے. لہذا میری اس میں تجویز اور اپروچ یہ ہوگی کہ ہمیں آؤٹ آف دا باکس ایسے سولوشنز دیکھنا پڑیں گے جس میں سب کو فائدہ ہوگا. اور میں کئی دفعہ یہ بات اسمبلی کے طور پہ بھی کر چکا ہوں کہ سب سے زیادہ فائدہ اسٹیبلشمنٹ کو ہوگا کہ پہلے ہم اور لوگوں کی جنگیں لڑ رہے تھے. ابھی یہ بات ڈالرز اینڈ سینٹس اینڈ مائنز اینڈ منرلز کی آئی ہے، لیکن مائنز اینڈ منرلز میں کب ٹرمپ کے ساتھ اگر آپ کے تعلقات اچھی بھی ہو جائیں تو وہ یا انویسٹر یا کسی کو قائل اس پر نہیں کر سکتا. اگر آپ صحیح معنوں میں چاہتے ہیں کہ یہاں پہ پہلے پیس آئے تو اس کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا ہوگا، پبلک کو آن بورڈ لینا ہوگا، اور جو جس کی بھی ویسٹڈ انٹرسٹ ہے اگر اس کو یہ مد نظر رکھتے ہیں اور طریقے سے اس کو اپروچ کرتے ہیں، تو میں آپ کی وثاقت سے دعوے سے یہ چیز کہہ سکتا ہوں کہ ہم اس چیز کو 10 دنوں میں بالکل اس کا خاتمہ کر سکتے ہیں، وہ کیپیبل ہیں. ارباب صاحب، جس ایک تاثر بنے گا کہ پاکستان پیسفل اسٹیٹ ہے تو اس میں پھر یہ ایک ون ون سولوشن ہوگا، اور ون ون سولوشن سے پھر سب سے زیادہ فائدہ اسٹیبلشمنٹ کو ہوگا. سولوشن ایسے ہونا چاہیے کہ اسی کے ساتھ پختونخوا کی عوام کو جو اتنی زیادہ قربانیاں اور سیکریفائس کرتے رہے ہیں ان کو بھی اس میں فائدہ ہونا چاہیے. ارباب صاحب، آپ نے فرمایا کہ 10 دنوں کے اندر اندر اس مسئلے کو پھر ہم حل کر سکتے ہیں، جبکہ ہمیں لگے 1 یعنی 10 سال سے زائد. کیا اس میں ہماری یہ پالیسی کی کنفیوژن نہیں ہے ایک وجہ کہ کبھی آج بھی ہم اس میں پھنسے ہوئے ہیں یا پھنسائے گئے ہیں کہ مذاکرات ہی کر لے یا آپریشن کی طرف چلا جائے؟ تو یہ جو کنفیوژن ہے اس کی وجہ سے مخالف فریق کتنا فائدہ اٹھا رہا ہے؟ آپ کی آواز اس پہ ذرا کلیئر نہیں آ رہی ہے. اگر میں آپ کی بات صحیح سمجھوں کہ مذاکرات بھی کی بات ہم کرتے رہے ہیں اور اس میں آپریشنز بھی ہوتے رہے ہیں، آپ یہ سوال کر رہے ہیں کہ پھر بھی اس کا کچھ فائدہ نہیں ہوا ہے؟ اگر میں آپ کو صحیح سمجھاؤں تو میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی تک ہم اس میں پھنسے ہوئے ہیں کہ مذاکرات کا آپشن لے یا جنگ آپریشن کا آپشن لے. بالکل، یہ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. اور اس میں دیکھیں کہ جہاں بھی کوئی بھی کسی قسم کی انسرجنسی ہوتی ہے یا ہیومن رائٹ وائلیشنز ہوتے ہیں، اگر وہ مرج ڈسٹرکٹ میں ہوتے ہیں یا پاکستان میں ہوتے ہیں، تو اس کی رسپانسبلٹی نیشنل ایکشن پلان کے بعد جو آرمی نے اپنے کانسٹیٹیوشن میں لیا تھا، تو میں یہ کہوں گا کہ ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے. دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہاں پہ ایسے کوئی عناصر ہیں کہ وہ انسرجنسی کر رہے ہیں، لیکن اسی سانس میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ ہماری یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ دنیا میں 6ٹھی بڑی قوت ہے. تو آیا ہمارے پاس کس چیز کا پختام ہے، کس چیز کی کمی ہے؟ ہم لوگوں کو آن بورڈ بھی لے سکتے ہیں. سب سے پہلے عوام یہ چاہتی ہے کہ یہاں پہ انسرجنسی ختم ہو. دوسری کے ساتھ ہمارے جو حقیقی نمائندے ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ یہاں پہ انسرجنسی ختم ہو. اسٹیبلشمنٹ بھی چاہتی ہے کہ یہاں پہ تو پھر ڈسکنیکٹ اس میں یہ آ رہا ہے. اور جو مجھے اس میں تاثر اور ایک امپریشن جو بنا رہا ہے کہ ہمارا کم از کم جو آپ کے عوامی ریپرزینٹیو ہیں، جو پارٹیاں ہیں، ان کا تصادم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تو نہیں ہے. تو ہم سارے جو ایک انیشیٹو پارلیمنٹ کے ذریعے ابھی ہم نے لیا بھی ہے، دیکھتے ہیں کہ اس میں کتنی کریڈیبلٹی اور کتنی وثاقت ہے یا اس میں کتنی اہمیت ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ سارے اسٹیک ہولڈرز آن بورڈ آئیں، ہمیں بتائیں، ہم ان کو بتائیں کہ ڈسکنیکٹ کہاں ہیں، ارباب صاحب کہاں ہیں. ایک پریکٹیکل اپروچ کو اگر ہم لے لیں تو یہ جو ابھی کل ہی آپ کی پارلیمنٹری سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے، میرا خیال ہے کہ کوئی 8-10 گھنٹے وہ جاری رہی،
اس میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ اس سے سفارشات آئیں گی، اور اس کے بعد بھی پھر 12 نومبر کو کل اعلان ہوا ہے حکومتی پارٹی کی جانب سے کہ ایک جرگہ منعقد ہو رہا ہے اسی صوبائی اسمبلی کی بلڈنگ میں۔ تو یہ جو ہے، یہ جو بیٹھکیں ہیں، یہ جو ملاقاتیں ہیں، یہ جو نشستیں ہیں، کیا یہ نتیجہ دے پائیں گی ایک ایسی صورتحال میں کہ سابق وزیر اعلیٰ علی امین خان کہہ رہا ہے کہ نیشنل ایکشن پلان کے بعد ہم نے صوبائی ایکشن پلان بھی دیا ہے، تو یہ کیا اعلامیے کے اوپر اعلامیے، سفارشات کے اوپر سفارشات نہیں ہوں گے؟ دیکھیں، آپ کا یہ بالکل بہت ہی پرٹن اور انتہائی اہم سوال ہے۔ اگر آپ میرے پچھلے اس جواب میں ذرا یا بات پہ جائیں تو مجھے ابھی تک یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور پارلیمنٹیرین آن بورڈ کیوں نہیں ہے کہ ہم سب کا موقف ایک ہی ہے۔ دوسرا، یہ بالکل نتیجہ خیز جرگہ نہیں ہوگا اگر اس میں کور کمانڈر اور سیکٹر کمانڈر اور یہ لوگ، جس میں ہم نے فلور آف دا ہاؤس بات کی تھی کہ ان کو بلانا چاہیے، اور پھر ہم نے اس میں دیکھنا ہوگا کہ مقاصد کیا ہیں، جو ہم سب کو پتا ہے کہ ہم یہاں پہ دہشت گردی کا 50 سالوں سے، اور اگر آپ پاکستان کے باہر جائیں، ہم تو ان چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں، بڑے پھلے ہوئے ہیں، اور ہمیں پتہ ہے، لیکن جو بھی پاکستان کے بارے میں سوچے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تمام وہ وسائل، تمام وہ ٹیکنالوجیز، تمام وہ ریسورسز، تمام وہ ایسٹس ہیں کہ ہم اس چیز کا طریقے سے روک تھام کر سکتے ہیں، اور وہ تبھی ہوگا جب ہم دیکھیں آپ کے جو مرج ڈسٹرکٹ کے کافی وہاں پہ پہلے جو فاٹا تھی اس میں ملک سسٹم تھا، وہ لوگ خود بھی ان کی کریڈیبلٹی میری نظر میں اتنی نہیں تھی، وہ خود اپنے علاقے کوئی چیز کے لیے ایک حقیقت یہ کہ استعمال کر رہے تھے، لیکن اگر ہم کچھ عناصر پارلیمنٹیرینز کو آن بورڈ لیں، جو آپریشن ایک سیل ہوتا ہے اس میں ہمیں بتایا جائے، میں آپ کو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ ڈرونز آپ کے پاس ہیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ٹیکنالوجی ہے، کوئی اگر یہ چاہے تو ہل ہی نہیں سکتا ایک ایجنسی سے دوسری ایجنسی کی طرف۔ لیکن آپ کے سوال کے طرف میں دوبارہ آتا ہوں کہ جب تک ہمارے پاس مین سٹیک ہولڈرز اس میں نہیں بیٹھیں گے تو پھر یہ اس میں ہمیں اتنی افیکٹونیس یا مؤثر یہ جرگہ نہیں ہوگا جتنا ہونے کی ضرورت ہے۔ اور میں اس میں یہ بھی کہتا چاہوں کہ یہ جنگ آج کل جو ہے وہ بندوقوں سے اور ایٹم بم سے اور توپوں سے کوئی بھی نہیں کر رہا ہے، یہ ساری معاشی جنگ ہے۔ اور بالکل ارباب صاحب آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے پر آگے ہیں کہ ہمیں پاکستان میں اکنامک ڈیولپمنٹ کرنی ہے۔ جی بالکل، بہت شکریہ ارباب صاحب، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، بجا بھی ہے کہ یہ بیانیوں کا جنگ ہے، ہتھیار سے زیادہ یہ آج کل بیانیے کے اوپر یعنی پرسپشن کے اوپر، نیریٹیو کے اوپر لڑی جاتی ہے۔ ایک بریک کی جانب جا رہے ہیں، بریک کے بعد شفیع جان صاحب ہمارے ساتھ لائن پر ہوں گے۔ ناظرین، پروگرام شاہراہ امن میں دوبارہ خوش آمدید۔ اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے اطلاعات کے لیے معاون خصوصی شفیع جان صاحب۔ شفیع جان صاحب، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم جو ڈسکس کر رہے ہیں، آج کل قوم بھی اس میں پھنسا ہوا ہے یا پھنسایا گیا ہے کہ صوبائی حکومت چاہ رہی ہے کہ امن صوبے میں آ جائے لیکن مذاکرات یا بات چیت کے ذریعے، جبکہ عسکری حلقوں سے ہمیں بتایا جاتا ہے کہ نہیں، آپریشن ہی کے ذریعے یا کے نتیجے میں امن آ سکتا ہے۔ تو یہ جو مذاکرات کے آپ لوگ حامی ہیں یا آپ کی پارٹی حامی ہے، یہ ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کی بات ہو رہی ہے یا افغان طالبان کے ساتھ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کا شکریہ۔ دیکھیں، اس وقت اگر آپ صوبہ خیبر پختونخوا کی بات کریں تو سب سے بڑا چیلنج جو صوبہ خیبر پختونخوا کو درپیش ہے وہ امن و امان کی صورتحال ہے۔
جی قبائلی علاقوں میں جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے، افغان بارڈر پہ جو کشیدگی ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے، باجوڑ کے حالات ہو گئے۔ اگر وادی تیرا کی بات کریں تو یہ جو قبائلی ہمارا بیلٹ ہے، یہاں پہ اس وقت سب سے بڑا چیلنج جو ہمارے لیے ہے وہ امن ہے۔ جیسے آپ نے بات کی کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے وہ اس بات کے حامی ہے کہ بات چیت کر کے مسائل کا حل نکالا جائے۔ جی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے دنوں صوبائی اسمبلی میں اس وقت جو ہے وہ ایک ٹی او آر سیٹ کرنے کے لیے ایک سیکورٹی کمیٹی قائم کی گئی ہے، جس کے سربراہ بابر سلیم سواتی صاحب ہیں، اور اس کے ممبر جو ہیں وہ سہیل آفریدی صاحب بھی اس کے ممبر ہیں، نو منتخب ہمارے وزیر اعلیٰ۔ اس کے علاوہ جتنی بھی ہماری پارلیمانی پارٹی اس وقت ہاؤس میں موجود ہیں ان سب کی اس میں نمائندگی ہے۔ جی اپوزیشن لیڈر عباد صاحب بھی اس میں ممبر ہیں۔ تو ہم ایک ٹی او آر سیٹ کر رہے ہیں، اس کے دو جو میٹنگز ہیں وہ ہو گئی ہیں، اور ہم 12 نومبر کو اس صوبے میں اے پی سی کرنے جا رہے ہیں، جس میں تمام سیاسی مشران کو مدعو کیا گیا ہے، گورنر خیبر پختونخوا کو مدعو کیا گیا ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک ٹی او آر سیٹ کر کے ان کے ساتھ بیٹھے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ جہاں پہ اس وقت حالات خراب ہیں، جو ہمارے قبائلی ایریا ہے، جو ہمارے قبائلی امیدین ہیں، وہاں پہ ایک ہمارا جرگہ سسٹم ہے، وہاں پہ ایک ہمارے ملک سسٹم ہے، ہم ان کے ساتھ بھی بات کر رہے ہیں، ان کو بھی ہم نے مدعو کیا ہوا ہے جو ہمارے قبائلی مشران ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ٹی او آر سیٹ کر کے ایک شفراسات جو ہے وہ سیٹ کر کے ان کے ساتھ بیٹھے، تاکہ جتنے بھی ہمارے سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو لوپ میں لے کے یہ کارروائی کی جائے اگر انہیں کوئی ٹارگٹ آپریشن کرنا بھی ہے۔ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ فورسز یہ کہہ رہی ہیں آپ کے مطابق کہ آپریشن ہی واحد حل ہے، ہمارے مطابق آپریشن واحد حل نہیں ہے۔ اگر آپریشن واحد حل ہوتا تو پچھلے 20 سالوں میں کتنے آپریشن ہو گئے، ہزاروں آپریشن ہو گئے، لیکن یہاں پہ ابھی بھی امن و امان کا ایشو اسی طرح برقرار ہے۔ شفیع صاحب یہ بتائیے گا کہ سیاسی قیادت، جب ابھی بھی آپ نے بات چیت کے حوالے سے بات کی، آپ لوگ ہمیشہ بات چیت کو جو ہے ترجیح دیتے ہیں، لیکن کیا موجودہ حالات میں مذاکرات اب بھی مؤثر ذریعہ ثابت ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ ماضی میں بھی ایسے مذاکرات ہو چکے ہیں پہلے۔ دیکھیں ماضی کی بات کریں تو ماضی میں آپریشن بھی کافی سارے ہو چکے ہیں۔ بات چیت جو ہے وہ ہر چیز کا حل ہی بات چیت کے ذریعے نکلتا ہے۔ جو ہم سیاسی لوگ ہیں، سیاسی لوگ ہمیشہ بات چیت ہی مسائل کا جو سلوشن ہوتا ہے وہ بات چیت کے ذریعے ہی نکالتے ہیں۔ تو ہم اس بات کے حامی ہیں، ہمارا لیڈر عمران خان صاحب اس بات کا حامی ہے، نو منتخب وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی صاحب اور ہماری جو الیکٹڈ گورنمنٹ ہے وہ اس بات کی حامی ہے کہ ہم بات چیت کر کے ہی اس کا حل نکالیں۔ 2007 میں سب سے پہلے جب ملٹری آپریشن ہونے جا رہے تھے تب بھی عمران خان صاحب نے فلور پہ مشرف کے ٹائم پہ یہ بات کی تھی کہ اپنے ملک میں جو ہے وہ ملٹری آپریشن کسی چیز کا حل نہیں ہے۔ آپ بلوچستان کی مثال اٹھا لیں، وہاں تو 1970 سے جو ہے وہ آپریشن جاری ہے، لیکن وہاں پہ حالات جو کہ تو ہیں بلکہ دہشت گردی مزید بڑھ رہی ہے۔ تو ہمارا یہ ماننا ہے، ہمارے پارٹی کا یہ ماننا ہے، ہماری لیڈرشپ کا یہ ماننا ہے، ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب کا یہ ماننا ہے اور ہمارے الیکٹڈ گورنمنٹ کا یہ ماننا ہے کہ بات چیت ہی واحد ذریعہ ہے اس دہشت گردی جیسے نسور کو ختم کرنے کے لیے۔ شفیع جان صاحب، قوم کتنا پر امید رہے؟ ویسے تو ہم نے بظاہر دیکھا ہے اے پی سیز بھی ہوئی ہے، جرگے بھی ہوئے ہیں، یہ کمیٹی کے سفارشات اور ٹی او آرز وغیرہ یہ سب کچھ آئے ہیں، بلکہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو سابق وزیر اعلیٰ ہے علی امین خان گنڈاپور، انہوں نے اس دن جب سینٹ کا الیکشن ہو رہا تھا میڈیا ٹاکس میں ان فرنٹ آف خیبر پختونخوا اسمبلی یہ فرمایا کہ ہمارا ایک صوبائی نیشنل ایکشن پلان بھی بنا ہے۔ تو ان سب کے ہوتے ہوئے اعلامیوں کے اوپر اعلامیے، قوم مطلب کتنا پر امید رہے کہ اس کے نتیجے میں امن آ جائے گا؟ دیکھیں اس وقت تحریک انصاف جو ہے وہ تیسری بار حکومت میں ہے، یہ ہماری تیسری ٹرم ہے، جبکہ اس صوبے کی جو آپ اگر ریکارڈ اٹھا لیں تو یہاں پہ کوئی بھی پارٹی دوسری بار گورنمنٹ میں نہیں آئی۔ دہشت گردی کا جو یہ ناسور ہے یہ اے این پی کے ٹائم سے سٹارٹ ہوا ہے، لیکن بدقسمتی دیکھیں کبھی بھی اس پہ جو ہے وہ جو عمران خان صاحب کی حکومت تھی 2018 میں، جب ہم سینٹر میں وزیر اعظم عمران خان صاحب جب وفاق میں وزیر اعظم تھے، تو جو 3 سال جو تھے وہ خیبر پختونخوا کی امن کے حوالے سے مثالی 3 سال تھے۔ نہ کوئی یہاں پہ ڈرون حملہ تھا، نہ یہاں پہ کوئی ٹارگٹ کلنگ تھی، یہاں پہ نہ دہشت گردی تھی، لیکن جب یہ رجیم چینج ہوا 9 اپریل کو، اس کے بعد سے یہ چیز دوبارہ سر پکڑنے لگا۔ 2008 میں اے این پی کے ٹائم سے سٹارٹ ہوا، ہم نے 2013 میں بڑی محنت کر کے، جب 2013 میں ہماری حکومت آئی تو ہم نے بڑی محنت کر کے اس ناسور پہ قابو پایا، لیکن بدقسمتی سے جب سے یہ رجیم چینج ہوا اس کے بعد سے دوبارہ یہ چیزیں بڑھنے لگی ہیں، اور جب سے ہماری یہ 2024 کی ٹرم سٹارٹ ہوئی ہے تو پچھلی حکومت نے بھی کافی اس پہ کام کیا ہے۔ اب کی جو گورنمنٹ ہے، جو وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی صاحب کی جو حکومت ہے، جو ایک الیکٹڈ گورنمنٹ ہے،
اور یہ جو ہماری سیکورٹی کمیٹی کی جو میٹنگ ہو رہی ہے، جو ایک کمیٹی بنائی گئی ہے، جو ہم EPC کرنے جا رہے ہیں، تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ ہم بڑی سیریس ہے اس معاملے پہ. ہم اپنے فورسز سے بھی بات کریں گے، جو وہاں پہ ہمارے اسٹیک ہولڈرز ہیں قبائلی علاقوں میں، ہم ان سے بھی بات کریں گے. امن ہماری پرائیورٹی ہے. شفیع جان صاحب، آپ نے فرمایا کہ جب خان کی حکومت تھی مرکز میں تو خیبر پختونخوا نے نسبتاً یہ سال اچھے گزارے یا امن میں گزارے، تو کیا اس کا مطلب ہم یہ سمجھ لیں کہ جو ذمہ داری ہے سیکیورٹی کی، یہ مرکز یا وفاق کے اوپر عائد ہوتی ہے بجائے صوبوں کے؟ دیکھیے بڑی کلیئر بات ہے یہ تو، یہ کیونکہ یہ جو بارڈر ایریاز ہے یہ تو فورسز کے پاس ہوتی ہے. اب باجوڑ میں جو ڈسپلیسمنٹ ہوئی اس میں بھی صوبہ جو ہے وہ اپنا کنٹریبیوٹ کر رہا ہے. ہم نے 2.5 ارب روپے جو ہے وہ باجوڑ کے لیے صرف ڈسپلیسمنٹ کے لیے صوبے نے دی ہے. یہاں پہ جتنی فورسز موجود ہیں ان کا جتنا جو ہے وہ سارا جو خرچہ ہے یا وہ جو سیکورٹی مند میں جو پیمنٹس چاہیے وہ بھی صوبہ کر رہی ہے. تو صوبہ تو لگا ہوا ہے، صوبہ نے تو کبھی کسی چیز سے انکار نہیں کیا، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہم فورسز کے ساتھ بیٹھ کے، کیونکہ یہ جو کاروائیاں ہو رہی ہے تو یہ اس میں تو نہ صوبے کی حکومت کو لوپ میں لیا جاتا ہے نہ صوبے کو بتایا جاتا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح 2018 کے بعد سے جو امن تھا اس صوبے میں، جو فیڈرل گورنمنٹ پاکستان تحریک انصاف کی تھی، تو ڈیفینیٹلی فیڈرل گورنمنٹ کا اور فورسز کا جو ہے وہ مین رول ہے اس امن و امان میں. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ اس چیز پہ بیٹھ کے کوئی بہترین سولوشن نکالے، کوئی کنکریٹ جو ہے سولوشن اس کا نکل آئے. چلے شفیع جان صاحب، اگر چلے مان لیتے ہیں یہ ذمہ داری چونکہ سرحدات بھی ہے، دہشت گردی سرحدات سرحد پار سے ہوتی ہے، تو ظاہر ہے پھر وفاق ہی ذمہ دار ہوتا ہے، لیکن آپ کی جماعت کے اوپر الزام پھر لگتا ہے کہ وفاق ایک پالیسی یا نیریٹیو کیری کرتا ہے، جبکہ صوبے میں یا صوبہ خیبر پختونخوا میں کوئی دوسرا بیانیہ کیری کیا جاتا ہے صوبائی حکومت کی جانب سے. دیکھیں اگر آپ تاریخ میں تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو یہ جو سیٹلمنٹ ان لوگوں کی ہوئی ہے یہ 9 اپریل کے بعد ہوئی ہے. 9 اپریل کے بعد شہباز شریف کی حکومت تھی اس ملک میں، فیڈرل گورنمنٹ میں نون لیگ تھی، تب یہ جا کے یہاں پہ لوگوں کو سیٹل کیا گیا ہے. یہ میں آپ کو بڑے باوثوق ذریعے سے بتا رہا ہوں کہ دیکھیں فیڈرل گورنمنٹ کی اگر ایک پالیسی ہے تو صوبے کی دوسری پالیسی ہے، تو ہم تو چاہتے ہی ہیں کہ ہم TUR سیٹ کریں. ہم یہاں کے سٹیک ہولڈرز ہیں، مینڈیٹ ہمارے پاس ہے، لوگ ہمارے ہیں، صوبہ ہمارا ہے، ہم تیسری بار گورنمنٹ میں ہیں، تو ہمارا سٹیک یہاں سب سے زیادہ ہے. تو اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اپنے TUR سیٹ کر کے فیڈرل گورنمنٹ کو دیں یہاں کی، تاکہ وہ ان سے ایک کنکریٹ بات کرے، کنکریٹ سولوشن کی طرف چلے بات کی جائے. اگر ہماری پالیسی ایک ہو، فیڈرل کی دوسری ہو، وہاں کے قبائلی جو ہمارے امیدین ہیں ان کو بھی ہم لوپ میں نہ لیں، تو یہ چیز جو ہے، یہ جو دہشت گردی ہے یا جو امن و امان کی صورتحال ہے، یہ مزید خراب ہوگی اگر ہم سب ایک پیج پہ نہ ہو. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایک TUR سیٹ کر انہیں TUR کے مطابق یہاں پہ کاروائی ہو، شفیع جان صاحب ٹارگیٹڈ کاروائی ہو. میرا آخری سوال آپ لیجئے گا، اگر جرگہ ہوتا ہے، جرگہ فرض کرے کوئی 20-25 نکات کا اعلامیہ بھی جاری ہو جاتا ہے، یا اعلامیہ کو چھوڑے سفارشات دے جرگہ، تو یہ سفارشات مرکز بھجوائے جائیں گے، لیکن وہ جو پہلے آپ لوگوں نے آپ کے TURs جو گئے ہیں پچھلی کابینہ کی جانب سے مرکز میں، اس کا کوئی جواب ابھی تک ملا ہے کہ ہم یہ توقع رکھیں کہ اس کا بھی جواب ملے گا؟ دیکھیں اگر آپ جواب کی توقع رکھتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ سے تو یہ بڑی بیوقوفی ہوگی، کیونکہ فیڈرل حکومت کے پاس تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے. آپ نے پچھلے دنوں دیکھا ہوگا جب سہیل آفریدی صاحب کو مبارکباد کی کال آئی شہباز شریف کی جانب سے، تو آفریدی صاحب نے ایک ہی بات کہی کہ جی میری ملاقات کروائیے اڈیالہ میں اپنے قائد سے. تو انہوں نے کہا میں پوچھ کے بتاتا ہوں. جب ایک وزیر اعظم کے پاس اتنا اختیار نہیں ہے کہ وہ ایک الیکٹڈ 4.5 کروڑ صوبے کے الیکٹڈ وزیر اعلیٰ کی ملاقات اڈیالہ میں اپنے قائد سے کروائے سکتے، تو ہم اس سے اختیار کی بات یا اس سے ہم کوئی توقع رکھیں تو یہ بڑی احمقانہ اور بیوقوفانہ سوچ ہوگی ہماری. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم TUR سیٹ کریں، ہم اپنے TUR سیٹ کر کے یہاں کے سٹیک ہولڈرز کو لوپ میں لے کے تمام لیڈرشپ کو اس میں مدعو کیا گیا ہے، ان کی انپٹ لے کے ان اداروں کے ساتھ بیٹھے اور ان TUR کے مطابق ان کے سامنے رکھیں تاکہ آگے جو بھی ان کا کاروائی ہو تو وہ ان TUR کے مطابق ہو. بہت بہت شکریہ شفیع صاحب آپ کا اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. عالیہ، اس میں اگر کنکلوژن کی طرف ہم جانے لگے ہیں، میرا خیال ہے ڈیوٹی ٹائم پورا ہو گیا ہے، لیکن یہ بات بہت زیادہ ٹھیک ہے کہ مختلف سٹیک ہولڈرز، مطلب اس میں سول سوسائٹی کو بھی انوائٹ کیا گیا ہے، اس میں جرنلسٹ کو بھی، وکلاء کو بھی،
پولیٹیشنز کو بھی, ایون ڈاکٹرز کو بھی, اور اگر نہیں کیا گیا ہے جو میں نے نام لیے ہیں اور وہ شفیع جان صاحب سن رہے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ ان سب کو بلانا چاہیے اسی جرگے میں. ان کے نمائندہ تنظیم بھی ہیں, ان سب کو بلانا چاہیے. ان سب کی رائے قیمتی ہے. یہ سب اسی صوبہ کے باشندہ لوگ ہیں, اور میرا خیال ہے کہ یہ اونرشپ کا ایک احساس ہوگا اور اونرشپ کا ایک تاثر چلا جائے گا, چاہے مرکز میں ہو چاہے جہاں پر بھی ہو. لیکن ایک متفقہ وہ جو نکات ہے, وہ جو ٹی او آر ہیں, وہ جو سفارشات ہیں, ریکمنڈیشنز ہیں, یہ سب متفقہ ہوں, تو میرا خیال ہے کہ پھر عوام کی حمایت پھر ہم کہہ سکتے ہیں. بالکل. محمد وسیم صاحب آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو. ناظرین, خیبر پختونخوا میں امن صرف طاقت یا خوف سے نہیں بلکہ بات چیت, سمجھوتے اور مکالمے سے ممکن ہے. ماضی کے تجربات سے سبق سیکھنا اور اختلافات کے باوجود سب سٹیک ہولڈرز کا ساتھ ہونا ضروری ہے. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.